السلام علیکم ناظرین، ہم نے گزشتہ نشست میں سینئر صحافی زبیر تنولی صاحب سے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن کچھ پہلو ایسے تھے کہ جن پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ظاہر ہے ابھی نئی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، جو نمبروں کا فرق آ رہا ہے، جو مختلف صوبوں کے درمیان تفاوت آ رہی ہے نمبروں کی، سر اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ صفدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں دیکھ رہا ہوں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ azadi.com.pk سے ایک بڑے سینسٹیو اور ایسی ایشوز پر بات کر رہے ہیں، اور جو براہ راست نوجوانوں اور ان کے مستقبل سے ریلیٹیو ہوتے ہیں، میرڈ ہوتے ہیں، اور یہ اور بہت کم میڈیا اس پہ توجہ دے رہا ہے، لیکن آپ اس پہ دیتے ہیں اور یہ بہت شاندار ہے، اس پہ آپ کو مبارکباد کی مستحق ہے۔ صفدر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس سال یہ ایک ایشو ریز ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور بچوں اور والدین کو اس پہ کافی ساری تشویش ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو ریلیٹڈ بورڈ ہے، جس میں ایبٹ آباد بورڈ، پشاور بورڈ، مردان بورڈ، کوارٹ بورڈ، یہ سب بورڈ، ان بورڈز نے حکومت کی پالیسی کے تحت ایک نیا سبجیکٹ مطالعہ قرآن پاک ایڈ کیا ہے۔ یعنی پچھلے سال بھی اس کا ایگزام ہوا فرسٹ ایئر کا، اور اس سال ہوا سیکنڈ ایئر کا۔ پچھلے سال فرسٹ ایئر میں 50 نمبر کا، اس سال سیکنڈ ایئر میں 50 نمبر کا، 100 نمبر کا۔ تو اس سے ان کے نمبر جو ایف ایس سی کے ہیں 1100 سے بڑھ کے 1200 ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی بورڈز ہیں، بالفرض مال کے میں ذکر کروں گا سب سے زیادہ فیڈرل بورڈ، اسلام آباد بورڈ، کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا صوبے کے اندر اس کے اندر فیڈرل بورڈ سے بہت سارے بچے ایف ایس سی کا ایگزام دیتے ہیں، بہت زیادہ بچے، مطلب ان کی تعداد ہمارے قریب ترین ڈیسٹینیشن ہے۔ اور فیڈرل بورڈ سے مولک بہت سارے کالجز ہیں، بالفرض مال آرمی برنال کالج، آرمی پبلک اسکول، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج، ایبٹ آباد پبلک، بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جو ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد بورڈ کے بورڈز، ان سب کے نمبر ہیں 1100۔ ٹھیک ہے، یعنی خیبر پختونخوا کا اس دفعہ جو رزلٹ ہے، جو ڈی ایم سی بچوں کو دی گئی ہے، وہ 1200 نمبر پہ ہے، جبکہ باقی بورڈز کے جو رزلٹس ہیں وہ 1100 نمبر پہ ہے۔ اب یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ صرف خیبر پختونخوا میں، باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ پیچیدہ ایسے ہو چکا ہے کہ جب آپ ایف ایس سی، جب ایم ڈی کیٹ، جب آپ میڈیکل کالجز کے اندر ایڈمیشن کے لیے میرٹ بناتے ہیں، اس کا میرٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرٹ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میٹرک ایگریگیٹ بنتا ہے، ایگریگیٹ فارمولے کے تحت 10% نمبر میٹرک کے، 40% نمبر ایف ایس سی کے، اور 50 نمبر جو ایم ٹی کیٹس ایگزام کے ہوتے ہیں، جو ہر صوبے کی یونیورسٹیاں لے رہی ہوتی ہیں۔ ان کو آپس سے ملا کے میرٹ بنتا ہے، ان کا جو رزلٹ آتا ہے اس سے میرٹ بنتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب جو بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے، جب 1200 نمبر ٹوٹل آئے گا تو ان کی پرسنٹیج 1100 نمبر کے بچوں سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں میں بالکل آپ کو پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں۔ بالفرض محال آپ سپوز کر لیں کہ ایک بچہ ہے، اس نے 1100 میں سے 1000 نمبر لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بھلے اس کا تعلق اسلام آباد بورڈ سے ہے، پنجاب بورڈ سے ہے، سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، یا وہ خیبر پختونخوا کا ایم ڈی کیٹ ایگزام کے لیے ریپیٹر بچہ ہے۔ اچھا، یہ ریپیٹر والے کو ہم بعد میں ہم ڈسکس کریں، لیکن یہ ریپیٹر بچہ ہے، اس نے لیے ہیں 1100 میں سے 1000 نمبر، ایک بچہ 1200 میں سے 1000 نمبر لیتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، اور بہت سارے ایجوکیشنلسٹ اور بہت سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ تو پرسنٹیج نکلے گی، اور جس کے 1000 نمبر ہے اور جس کے 1100 نمبر ہے تو یہ تو 1% نکلے گی۔ ایسے نہیں ہے، آپ پریکٹیکلی اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک بڑا فرق آتا ہے پوائنٹس کے اندر۔ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا، اور کچھ بچوں نے اور کچھ اساتذہ نے مجھے کیلکولیٹ کر کے یہ بھیجا تھا، اور انہوں نے ایسی بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے دی تھی، بظاہر دیکھنے میں معمولی سی چلتی ہے، لیکن پرسنٹیج دیکھیں، ایم ڈی کیٹ کا 40%، میڈیکل کالج میں 40% ایف ایس سی کے پرسنٹیج کا رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے، 1200 نمبر پہ پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، 1100 نمبر پہ کم ہو رہی ہے، بالکل۔ وہ کیسے؟ ہم سپوز کرتے ہیں ایک بچے نے 1100 میں سے 1000 نمبر لیے، ٹھیک ہو گیا، ایک بچے نے 1200 میں سے 1100 نمبر لیے، دونوں کے ٹوٹل نمبر میں سے 100 نمبر کم ہے،
دونوں کی کیا پرسنٹیج ایک آنی چاہیے؟ اس فارمولے کے تحت تو ایک آنی چاہیے. نہیں ہے. جب آپ ایف ایس سی کی پرسنٹیج نکالیں گے تو نہیں آئے گی. جس بچے نے 1200 میں سے 1100 نمبر لیے ہیں اس کی پرسنٹیج آئے گی 91.66. 6 ڈیجٹ میں میں نے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میڈیکل کالج میں جب داخلے کا میرٹ بنتا ہے تو وہ اسی 6 ڈیجٹس میں جاتے ہیں. اچھا, مطلب اتنا ٹف؟ جی, اتنا ٹف ہوتا ہے وہ 6 ڈیجٹس میں جاتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 1200 میں سے جس نے 1100 نمبر لیے, جس بچے کے 100 نمبر کم ہے ٹوٹل میں سے, اس کا بن رہا ہے جی ایف ایس سی کا 91.66. ٹھیک ہوگی. 1100 میں سے جو بچہ 1000 نمبر لے رہا ہے اور جس بچے کے بھی ٹوٹل میں سے 100 نمبر کم ہے, اس کا ایف ایس سی کی پرسنٹیج بن رہی ہے 99.909090. دونوں کے نمبر ایک, ٹھیک ہے, لیکن دونوں کے 100 نمبر کم ہے نا, 100 نمبر کا فرق آ رہا ہے. مطلب دونوں کا ٹوٹل میں اپنے اپنے ٹوٹل 100. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی پرسنٹیج ایک ہوگی, نہیں ہوگی ایک پرسنٹیج. میتھ کے اندر جب آپ کے نمبر ڈیجٹس بنتے ہیں تو پرسنٹیج بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بات ہوگی, یعنی ایف ایس سی کا, ٹھیک ہے, وہاں سے یہ تو پہلا جو 1200 اور 1100 نمبر کے ان بچوں کو جو کہ ہوگا. اب اگر میں سپوز کر لوں, میں یہ کہہ لیتا ہوں, تصور کر لیتا ہوں جی کہ اب ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز کی طرف آ جاتے ہیں. ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جس نے 1100 میں سے 1000 نمبر لیے اس نے بھی ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں 180 نمبر لیے 200 میں سے. صحیح ہے. جس نے 1200 میں سے 1100 نمبر لیے اس نے بھی 180 نمبر لیے. بچے کے ایف ایس سی میں بھی نمبر برابر, میٹرک میں بھی نمبر برابر, ایم ڈی کیٹ میں بھی برابر کر دے, ایم ڈی کیٹ میں بھی برابر. ٹھیک ہے. لیکن جس نے 1200 میں سے 1100 نمبر لیے اس کا ایم ڈی کیٹ بھی زیادہ بن رہا ہے. جس نے 1200 سے 1100 نمبر لیے اس کے ایف ایس سی کے نمبر بھی برابر, میٹرک کے نمبر بھی برابر, ایم ڈی کیٹ میں بھی اس نے 180 لیے, اس کا بن رہا ہے جی 90.79. 90.79. 1200 ٹوٹل میں سے ایف ایس سی کے نمبر لینے والا. جو بچہ 1100 نمبر لے رہا ہے, جس کو 1100 ٹوٹل نمبر ہے, 1000 نمبر لے رہا ہے, اس کے ایف ایس سی میں بھی برابر نمبر, میٹرک میں بھی برابر نمبر, ایم ٹی کیٹ میں بھی 180 نمبر, اس کا ایگریگیٹ بن رہا ہے 99.045. صحیح. سمجھ رہے ہیں بات میری آپ؟ لیکن اگر یہ ظاہر ہے یہ پوائنٹس کا فرق آ رہا ہے, پوائنٹ کا فرق آ رہا ہے, اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوگا؟ پبلک میڈیکل کالجز کے اندر پوائنٹس ہی میں پورے کے پورے میڈیکل کالج کے داخلے ہو جاتے ہیں. اب کے پی کی, پنجاب کے, سندھ کے جا کر دیکھیں, کچھ پوائنٹ پہ یو میڈیکل کالج میں داخلے بند ہو گئے, کچھ پوائنٹ پہ کوارٹ میڈیکل کالج میں داخلے بند ہو گئے. اتنا ٹف کمپٹیشن, یہ پوائنٹ ہی کی گیم ہے, یہ گیم ہی ساری پوائنٹ. مطلب ہم جس کو بظاہر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار ایک پوائنٹ میں سے وہ جو معمولی سا فرق آ رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا 6 اور 9 کا فرق آ رہا ہے, 6 اور 9 کا فرق آ رہا ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. ہاں, اس میں 100 بچے رہ جائیں گے اور 100 بچے آگے نکل جائیں گے. ہوتا رہا ہے. مطلب پچھلے آپ میرٹ لسٹ اٹھا کے دیکھیں, جو لوگ اس کی میرٹ لسٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, مطلب پریکٹیکلی ہو رہا ہے کہ کچھ پوائنٹس پہ پورے میڈیکل ایڈمیشن. اچھا سر, اگر اس صورتحال کا مطلب بچوں پہ کیا اثرات پڑے گا؟ دیکھیں جی, اس صورتحال کے تو بہت ہی عجیب و غریب حالات ہیں کہ آپ اس حالات کو آپ کو سمجھنے کے لیے میڈیکل کالج میں داخلے کا پروسیس سمجھنا ہوگا. بچہ ایف ایس سی کہیں سے بھی کر سکتا ہے, وہ کوارٹ کے بورڈ سے بھی کر سکتا ہے, کشمیر سے بھی کر سکتا ہے, پاکستان سے کہیں سے بھی وہ ایف ایس سی کے پی کا بچہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سپوز وہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام کسی بھی یونیورسٹی سے دے سکتا ہے, وہ کوارٹ کی یونیورسٹی سے بھی دے سکتا ہے, بلو آئلینڈ میڈیکل کالج سے بھی دے سکتا ہے, وہ اسلام آباد میں محی الدین یونیورسٹی سے بھی دے سکتا ہے, کہیں سے بھی دے سکتا ہے جہاں پر وہ بیس ہے, جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. لیکن جب میڈیکل کالج میں داخلے کا نمبر آئے گا تو جس صوبے کا اس کا ڈومیسائل ہوگا, پبلک میڈیکل کالج میں اس نے اسی جگہ جا کے داخلہ لینا ہے. بچہ وہ کراچی پڑھ رہا ہے, اسلام آباد کے پی کا ڈومیسائل رکھنے والا بچہ پنجاب کے کسی کالج میں داخلہ پبلک میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, اس کو واپس کے پی ہی آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے طالب علم
جیسے میں نے پہلے عرض کیا اسلام آباد بورڈ میں یہ پرسنٹیج ان اسٹوڈنٹس کے لیے افیکٹ کرے گی بہت زیادہ افیکٹ کرے گی. مطلب وہ پہلے مرحلے میں پہلے راؤنڈ میں باہر 0.5 دیکھیں یہ تو میں نے بہت 1,000 نمبر کم کر کے بڑھا بھی ہے. آپ ایک 2 نمبر اوپر نیچے کر کے کیلکولیٹ کریں تو بہت بڑے فرق بنتے ہیں نا. جائے گا بالکل. یہ تو ظاہر جب پوائنٹس میں بات چل رہی ہے تو وہاں اگر پورا نمبر آ جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے پورا تو یہ تو فرق پڑے گا. اچھا سر اس پہ الٹیمیٹلی اس کا حل کیا ہوگا اس وقت؟ جب اس کا حل تو بالکل سر پہ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ خیبر میڈیکل ہماری اچھا میں ایک تو خیبر میڈیکل کالج کے وائس چانسلر اس کی انتظامیہ کو خراج ہے. انہوں نے ہمیشہ میرٹ پہ کو یقینی بنایا اور انہوں نے اکثر ایسی پالیسی بنائی کہ جن پہ سب لوگوں کو اعتماد تھا. بالفرض میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. کورونا کے دور میں جب وہ گریس مارکس کا ایشوز تھا تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے لوگ بیٹھے, ہمارے جو موجودہ وائس چانسلر ہے ڈاکٹر زیاد صاحب, یہ بیٹھے سارے لوگ بیٹھے, انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس میں وہ گریس مارکس مطلب بہرحال وہ یاد نہیں اس وقت, لیکن پالیسی بنائی جس پہ گریس مارکس لینے والے اور گریس مارکس نہ لینے والے بچوں کو اعتماد ہوا, والدین اعتماد ہوا. اور اب بھی یہ کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں. مطلب اس وقت وقت ہے ان کے پاس وقت ہے. 22 تاریخ سے پہلے یہ پالیسی بنا لے. 22 تاریخ کے بعد جب ایڈمیشن کا وقت آئے گا ایگزام کے بعد تو یہ میٹر کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. چھوڑتا کوئی نہیں ہے. لوگ کورٹس میں جاتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے, افراتفری بن جاتی ہے. چھوڑتا کوئی نہیں ہے. اور تعلیمی نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ 22 تاریخ سے پہلے کوئی بھی پالیسی بنا سکتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں اور یہ بہت شاندار لوگ ہیں, یہ کر سکتے ہیں اور یہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا زبیر صاحب اس وقت ظاہر ہے وہ بچے بھی ہیں جو نئی پالیسی کے تحت جنہوں نے امتحانات دیے مطلب نئے نمبروں کے ساتھ, اور ایک وہ بچے ہیں جو گزشتہ جنہوں نے امتحانات دیے تھے اور ان کے نمبروں کا فرق الگ ہے. تو اس صورتحال میں ان بچوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیں ایک بات تو ہم نے کیلکولیشن کر کے ثابت کر دی کہ 1200 نمبر پہ جب ایف ایس سی کی پرسنٹیج نکلے گی اور 1100 نمبر پہ نکلے گی تو بھلے آپ کے ٹوٹل نمبر میں ڈفرینس ایک ہی کیوں نہ, جیسے ہم نے ٹھیک ہے پرسنٹیج پہ فرق پڑے گا. وہ پوائنٹس کا یہ آ رہا ہے لیکن آ رہا ہے نہیں, پوائنٹ ہی کی اہمیت ہے. پوائنٹس کی ہے یہاں پہ تو میرٹ بنتا ہی پوائنٹس پہ, ان کی اہمیت ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. مجھے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے بہت ہی اعلیٰ ترین انتظامی آفیسر نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا یہ ایگزام سی ایس ایس بن گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس میں تو اب وہی بچے پاس ہوتے ہیں جو 2-3 دفعہ پیئر ہوتے ہیں. بالکل ہاں ظاہر وہ بھی ہیں اب ساتھ. بالکل. اب ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جس کا جو فریشر تھا جیسے پہلی دفعہ ابھی ایف ایس سی کا ایگزام دے کے وہ آیا, اسے تو 1-2-3 ماہ ملے, وہ تیاری نہیں کر پایا, اس کے نمبر کم آئے, لیکن وہ کمیٹڈ تھا, اس کے ماں باپ کمیٹڈ تھے, انہوں نے پورا سال ہزاروں لاکھوں روپیہ فیسیں جمع کرائی اس ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کی تیاری کے لیے, ہزاروں فیسیں جمع کروا کے تیاری کرتے رہے. اب وہ دوبارہ اپیئر ہو رہے ہیں. جو پچھلے سالوں میں تھے ان کے تو 1100 نمبر ہیں, اب نئے نمبر کے فریشر ہیں. تو آپ پلینگ لیول گراؤنڈ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, مطلب گڑبڑ ہو رہی ہے سر. یہ تو اس میں اور ان بچوں کا بہت بڑا ایشو ہے, یہ 2-3 سال ضائع کر چکے ہیں. اور اب ان کو آپ اس دفعہ بھی وہ نہیں دیں گے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ. اچھا سر, یہ ساری صورتحال آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. اس میں ظاہر ہے اس وقت ادارہ جو ہے وہ امتحان لینے والا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, تو وہ اب یونیورسٹی اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی اگر یہ کہہ رہی ہے اور کہے کہ جی ہم تو ایف ایس سی میں جو پرسنٹیج ہے وہ لیں گے, ہمارا میرٹ بننے میں تو ایف ایس سی کی پرسنٹیج استعمال ہوتی ہے, بظاہر تو بات ان کی ٹھیک لگتی ہے, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ میرٹ کے تقاضے پورے نہیں کرتی, یہ وائلیشن کرتی ہے اس اصول کی, اس ضابطے کی جس کے لیے یہ انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں, جس کے لیے یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ یہ کیوں لیتے ہیں, انٹری ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ انٹری ٹیسٹ اور ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ اس لیے لیتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل کالج میں طالب علم جائیں ان کی قابلیت پوری ہو. انہیں پوری طرح بورڈز پہ اعتماد نہیں ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کے اندر سے مختلف صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے بھی, اور یہ بات دیکھتے ہیں, ہم اعتراضات بھی آتے ہیں کہ کس طرح نمبر آ جاتے ہیں. پچھلے ہم نے اس سال ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کہ ایک بورڈ کے بہت زیادہ نمبر ہیں, باقی بورڈ سے کم ہے. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. اور ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ رکھا. اب انہیں یہ اب ثابت ہو چکا, یہ سمجھ آ گیا کہ 1200 اور 1100 ٹوٹل نمبروں کے اندر پھر اعتراضات موجود ہیں, پھر ادھر سے مائنر وائلیشن ہوگا. تو اس وائلیشن کو دور کرنے کے لیے اپنی اس
پالیسی جس پالیسی کے تحت یہ MD کیٹ لے رہی ہے، جس کی ذمہ دار PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، وہ اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو بول کے اس کے لیے پالیسی اور سولوشن نکالنا چاہیے. اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہ نقصان دہ بات ہوگی. ان کو اس کے لیے سولوشن نکالنا چاہیے. ابھی وقت ہے میرے خیال میں، ابھی بہت وقت ہے ان کے پاس. ان کو 22 ستمبر سے پہلے اس کے لیے اپنی پالیسی اعلان کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی یونیورسٹیوں نے کیا ہے. اور یونیورسٹی اس طرح کی سچویشن کے اندر ہینڈل کرنے کی اہل ہوتی ہے، وہ کرتی ہیں. ان کے پاس وہ مختلف طریقوں سے آتا ہے. بالفرض پاکستان سے ایک بندہ جاتا ہے آکسفورڈ میں میرٹ کا ایڈمیشن لیتا ہے، کیا وہ آکسفورڈ اور ان کا انٹرمیڈیٹ 12 کلاس سے ایک ہوتا ہے؟ سسٹم تو بناتے ہیں نا جس میں میرٹ کی پاسداری ہوتی ہے. تو یہ بھی سسٹم بنا لیں. ابھی بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں. ایسے آپشن ہو سکتے ہیں کہ جن میں 1200 نمبر ٹوٹل والے بھی اور 1100 نمبر ٹوٹل والے، کسی پہ کوئی میرٹ کی کوئی وائلیشن مسئلہ پیدا نہ ہو، بھلے وہ وائلیشن پوائنٹ اشاریہ کچھ کی بھی ہے، ان کو یہ مسئلہ ٹھیک کرنا پڑے گا. زبیر بھائی، میرے خیال میں آپ نے جس تفصیلی انداز میں سارے مسئلے کو بیان کیا، ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسئلہ ہے حقیقت میں کہاں پہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. مجھے زبیر صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ.